بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء کے سلسلے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکات حد سے تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ گزشتہ سرکش قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ بخت نصر ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی جانب بڑھا۔ فلسطین پر حملہ آور ہونے کے قلیل عرصہ میں اس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا گیا، حتیٰ کہ تورات کا ایک عالم بھی زندہ نہ بچا۔ اس کے علاوہ بخت نصر نے اسرائیل کے 80,000 سے زائد افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عزیر بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو ملیہ میٹ کر دیا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود نادر قطب پر مشتمل قطب خانہ کو جلا دیا گیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی تھے۔ تابوت سکینہ بھی غائب کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ بخت نصر پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ دیگر اسرائیلی قیدیوں کی طرح حضرت عزیر طویل عرصے تک بابل میں قید رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل کی اسیری سے رہائی ملی تو حکم الہی سے دوبارہ بیت المقدس آ گئے۔ اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی تحریری نسخہ موجود تھا، جس کی آپ کو بہت فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا۔ آپ نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا انہوں نے سب کے سامنے اسے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات کے مطابق جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو جمع کیا تو آسمان سے 2 چمکتے شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر نے بنی اسرائیل کو عصر نو تورات عطا کی۔ اس پر بنی اسرائیل کے دل میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن افسوس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت گمراہی کے راستوں میں گم ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 30۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے۔
اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ حضرت عزیر نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی، جس پر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر خطاب کے پوری تورات سنا سکے، جبکہ عزیر ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھی اور بغیر کسی کتاب کے لے کر آئے ہیں۔ حضرت عزیر کے اس کارنامے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک مقام پر آپ کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت 259 میں جس واقعے کا ذکر ہے، علماء مفسرین کی رائے میں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت عزیر کے نام سے کتاب صحیفہ عذرا میں بھی ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، آپ کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لے جائے گئے۔ پھر رہائی کے بعد بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا اور 100 سال کے لیے پھر اسے اٹھایا۔ پوچھا، بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ کہنے لگا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو۔ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت پوش چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہوگی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت 259۔ مفسرین کے مطابق اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن سلام بھی اس سے متفق ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں نصر بخت کی قید سے رہائی ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت پر رونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب سے بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب دوبارہ زندہ ہوئے تو بیت المقدس ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ حافظ ابن کثیر اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر بڑے دانا اور نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی جانب نکلے، واپسی پر ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے سامان سے ایک پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکال کر اس مشروب میں ڈال دی تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو اس کو کھا لیں۔ پھر آپ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کی نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھیں تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں
بہت سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے۔ بیت المقدس دوبارہ آباد ہو گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ میں روح پھونک دی گئی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ آپ نے جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ در حقیقت جب حضرت عزیر آرام فرما ہوئے تھے تو اس وقت دن کے شروع کے اوقات تھے، اور جب ہوش کی دنیا میں واپس آئے تو غروب آفتاب کا وقت تھا۔ اس لحاظ سے انہوں نے وقت کا اندازہ لگایا، لیکن فرشتے نے کہا، نہیں، آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے، جو بدلا نہیں۔ جب حضرت عزیر نے اپنے کھانے کی جانب نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی تازہ تھے۔ آپ کے دل میں فرشتے کی بتائی مدت سے انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی مدت کو تسلیم نہیں کر رہے تو اپنے گدھے کی جانب دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں۔ حضرت عزیر نے اپنے گدھے کی جانب دیکھا تو واقعہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو اللہ کے حکم سے جمع ہونے کا حکم دیا تو وہ سب ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی جانب سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں اور شہر کو پہلے سے زیادہ پر رونق پایا تو بول اٹھے، میں یقین کرتا ہوں اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا، آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ گھر میں ایک اپاہج اور نابینا بڑھیا کو موجود پایا جو 120 سالہ عمر کی تھی۔ وہ وہاں رہائش پذیر افراد کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر نے بڑھیا سے دریافت کیا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بڑھیا نے حیران ہو کر جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی نابینا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بولی، میں نے ایک طویل عرصے کے بعد کسی کے منہ سے عزیر کا نام سنا ہے، اب تو لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلائے رکھا، اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہی ہو چکے ہیں، لیکن آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اگر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دیں۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی، سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہیں، اللہ نے انہیں 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا، اب یہ اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 برس تھی، اور ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے انہیں مزید اپنی بینائی کے واپس آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کا واقعہ بھی بتایا تو سب بہت حیران ہوئے۔ حضرت عزیر کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ کے سوا ہمارے پاس تورات کا کوئی حافظ نہیں بچا تھا، کیونکہ بخت نصر نے تمام کو تہہ تیغ کر دیا تھا اور کتب خانوں سمیت تورات کے تمام نسخے جلا دیے تھے، لہذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ دیں۔ جب بخت
نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، حضرت عزیر کے والد نے تورات کا ایک اصل نسخہ حفاظت کی غرض سے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا، چنانچہ آپ ان کو لے کر اس جگہ پہنچے، کھدائی کر کے تورات کا نسخہ نکالا تو اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں لے گئے، اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ نے تورات نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک آپ نے تورات لکھی، دوسرا آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ جب آپ اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ بالکل جوان، کیونکہ آپ پر موت کی نیند 40 سال کی عمر میں آئی تھی، اور اللہ نے 100 سال بعد جب آپ کو بیدار کیا تو پھر وہی عمر تھی۔ مفسرین کے مطابق آپ دمشق میں مدفن ہیں۔